الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسان کیے ہیں، لیکن کسی بھی احسان پر احسان نہیں جتایا۔ قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے تو تم پر احسان کیا، تمہیں دیکھنے، سننے، بولنے اور سمجھنے کی قابلیت بخشی تو تم پر احسان کیا، تمہارے رہنے اور بسنے کے لیے زمین بنا کر تم پر احسان کیا، تمہیں روشنی پہنچانے کے لیے آسمان میں چمکدار سورج کا گولا بنا کر تم پر احسان کیا، تمہیں آکسیجن پہنچانے کے لیے ہماری چلائی تو تم پر احسان کیا، تمہیں عدم سے وجود ملا کر تم پر احسان کیا۔ حالانکہ یہ سب اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ان تمام احسانات سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم مسلمانوں کے لیے اپنا سب سے بڑا احسان کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں اسلام کی دولت ملی، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ تو جب اسلام ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو شخصیت ہمارے لیے کتنی محبوب اور پیاری ہونی چاہیے، جس کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، جس نے اپنے قول و فعل سے اس کی تعبیر و تشریح کی، چونکہ وہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر رشتہ دار سے زیادہ، ہر مفاد سے زیادہ سید المرسلین فخر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، چونکہ محبت رسول ایمان کا معیار اور اس کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں۔ یعنی مسلمان میزان کے ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں اور تمام انسانوں اور ہر قسم کی نعمتوں کی محبت کو رکھے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہے تب تو ایمان ہے، اور اگر دنیا یا دنیا کی کسی چیز کی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب ہے تو پھر ایمان نہیں، یا تو کفر ہے یا نفاق پنپ رہا ہے۔ حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر چیز کا بدلہ ہر چیز سے دیا جا سکتا ہے، مگر محبت ایسی چیز ہے جس کا بدلہ صرف محبت سے دیا جا سکتا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انسانوں حتیٰ کہ انبیاء کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہوگا، اس نازک اور ہولناک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہم امتی امتی ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نازک اور ہولناک گھڑی میں اپنی امت کی نجات کی فکر ہوگی۔